بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے بعض احادیث کا تذکرہ آیا جس میں توبہ سے متعلق تفصیل تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مغفرت طلب کرنے سے خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی تعلق سے ہم آپ کے سامنے آج بھی کچھ احادیث ذکر کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا، راتوں کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دن کے وقت توبہ کر لے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، جو کہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو بھی توبہ قبول فرماتا ہے اور دن کو بھی، لیکن یہ سلسلہ کب بند ہوگی؟ اس وقت بند ہوگی جب سورج جو ہے مغرب سے نکلنے لگے گا۔ آج سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے، یعنی پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کے ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ سورج پچھم ہی سے نکلنے لگے گا۔ یہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی کہ سورج جہاں آج ڈوبتا ہے وہیں سے نکلنے لگے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے تک جو لوگ حیات ہوں گے، جو زندہ ہوگا، اگر اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ شروع نہ ہو جائے، یعنی عالم نزع اس پر طاری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے۔ غرغرہ کیا ہے؟ غرغرہ یہ ہے کہ روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا، یہ نزع اور جان کنی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتی ہے، یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ موت کے وقت آدمی کو آخرت نظر آنے لگتی ہے، آخرت کی بعض چیزوں کو وہ دیکھنے لگتا ہے جیسے فرشتے وغیرہ کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی روح کیونکہ ابھی باقی ہے اس لیے کبھی کبھی یہ دنیا کو بھی دیکھتا ہے۔ تو جب وہ آخرت کو دیکھتا ہے تو جلدی جلدی توبہ کرنے شروع کر دیتا ہے، جلدی جلدی اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے اپنے گناہوں کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، کیوں کہ اس نے آخرت کو دیکھ لیا۔ ہم کو تو ایمان لائے ہیں، ہم کس پہ؟ غیب پہ، بن دیکھے چیزوں پہ ایمان لائے ہیں، اللہ پہ، اور اللہ نے آخرت کو بنایا ہے، اس میں ہمارے اعمال کا ہم کو بدلہ ملے گا، نیک اعمال کا ہم کو اچھائی ملے گی، جنت ملے گی، اور برے اعمال کرنے والوں کو جہنم ملے گی۔ تو جب اس کو دیکھ لیے تو اب توبہ نہیں کر سکتے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو ان دونوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے یہاں توبہ کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے کہ اسی وقت میں جا کر کے ہم توبہ کریں گے توبہ قبول ہوگی، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا در، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر حال میں ہمارے اور آپ کے توبہ قبول کرنے کے لیے جو ہے توبہ قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ہم خود اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے در کے سامنے ہم اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اللہ
ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہم سب توبہ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہوں، ہمارے گناہ جو ہے اللہ کے کرم سے معاف ہو چکے ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ موت کے آنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے اللہ پاک اپنا مغفرت جو ہے عام کر کے ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔